ہمارے بیچ حضرت مولانا امین خان اشرفی صاحب موجود ہیں. میں درخواست کروں گا کہ 5 منٹ اصلاحی تقریر آپ تک رکھیں. ان کی خواہش تھی کہ آپ کے بیچ میں آ کر کے اپنی بات رکھیں. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سے کہ 5 منٹ آپ کے سامنے اپنی تقریر کریں. یہ دیش ہم جسے کہتے ہیں پیار سے بھارت، یہ دیش ہم جسے کہتے ہیں پیار سے بھارت، یہی تو نہرو اور گاندھی کا خواب ہے یارو. یہ دیش ہم جسے کہتے ہیں پیار سے بھارت، یہی تو نہرو اور گاندھی کا خواب ہے یارو. یہی تو دیش ہے آزاد اور ٹیپو کا، یہ دیش جھانسی کی رانی کا خواب ہے یارو. جناب ریاض منصف اور یہاں پہ گوتم وہ نانک کے نام لیوا ہے، یہاں پہ گوتم وہ نانک کے نام لیوا ہے. خدا کی ذات کا وحدت کا نور پھیلا ہے. اور غیروں کو میں گنگو جمن دے نہیں سکتے، غیروں کو میں گنگو جمن دے نہیں سکتے. ہم اہل وطن خاکے وطن دے نہیں سکتے. اور بھارت تو بڑی چیز ہے، کیا دیں گے کسی کو، ہم چین کے مردوں کو کفن دے نہیں سکتے. جناب صدر جلسہ، آج کی اس آل انڈیا مشاعرے کے منتظم اعلیٰ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شورا حضرات، سماجی کارکن، انتظامیہ کے حکام، چونکہ وقت بہت قلیل ہے اس لیے میں اپنی بات وقت مقررہ میں ہی تکمیل کرنا چاہوں گا. یہ دیش جسے ہم اور آپ پیار سے بھارت کہتے ہیں، اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر اگر کہیں سورگ ہے، جنت ہے تو وہ ہندوستان میں ہے. آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، جب وہ جنت سے تشریف لائے تو ہندوستان میں آئے. مور جو جنتی پرندہ ہے وہ ہمارے ملک کا قومی پرندہ ہے. اور ہمارے ملک میں مختلف تہذیبوں کے لوگ پائے جاتے ہیں. اور ممتا ہے یہاں اتنی کی ندیوں کو بھی ماتا کہہ کے بلاتے ہیں. یہ ساری خوبیاں تھیں، یہ ساری صفتیں تھیں جس کی بنیاد پر وشو کے مہا کرانتکاری کبھی ڈاکٹر سر اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا. اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہندوستان کی آزادی کے لیے اس دیش کے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے اس دیش کے کونے کونے کو، چپے چپے کو اپنے خون سے سرخ کر دیا تھا. ڈاکٹر ساگر اعظمی کہتے ہیں کہ پیاسی زمیں تھی ہم نے لہو سارا پلا دیا، مجھ پر وطن کا قرض تھا ہم نے چکا دیا. ہندوستان کی آزادی کے لیے اگر ایک طرف گاندھی جی تھے تو دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر تھے. اگر ایک طرف بال گنگادھر تلک تھے، دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد تھے. اگر ایک طرف مدن موہن مالویہ، لالا راجپت تھے، دوسری طرف مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا فضل حق خیر آبادی تھے. اگر ایک طرف شہید بھگت سنگھ تھے، دوسری طرف شہید اشفاق اللہ خان تھے. اگر ایک طرف رانی لکشمی بائی تھی تو دوسری طرف بیگم حضرت محل تھی. اگر ایک طرف پنڈت جواہر لال نہرو تھے تو دوسری طرف مولانا حضرت موہانی تھے. تو ہندو کا ہاں اور مسلم کا ماں جب ملتا ہے تو ہم بنتا ہے، وہ ہم ہیں. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں. تاج اور لال قلعہ کے یہاں پانی ہم ہیں. اسی لیے گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ طوفان سے ہم لائے ہیں کشتی نکال کر، طوفان سے ہم لائے ہیں کشتی نکال کر، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. میں چلتے چلتے آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا. ہندوستان کے بابائے قوم راشٹر پتا گاندھی جی نے 1936 میں اپنے اخبار ہریجن میں ایک بیان دیا تھا. گاندھی جی نے 1936 میں اپنے اخبار ہریجن میں بیان دیا تھا اور انہوں نے جنگ آزادی لڑنے والے مجاہدوں کو ایک وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی. اپنے اخبار ہریجن میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ جب یہ میرا ملک آزاد ہوگا تو یہاں ہم لوگوں کی حکومت بنے گی تو میں سارے وزیروں کو، سارے منسٹروں کو، سارے منتریوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے سامنے بطور نمونہ کے
बतौर आदर्श के हजरत उमर इब्न खत्ताब को रखे। गांधी जी की इस बात पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतराज किया और कहा कि गांधी जी, महात्मा जी, आपने पूरी दुनिया की तारीख पढ़ी, कैसर किसरा की दास्तानें आपने सुनी, आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिला जिसको आप बतौर नमूना पेश करते। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सवाल किया कि सरदार जी, आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। तो सरदार पटेल जी ने कहा, गांधी जी, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो गांधी जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेरे नजदीक दुनिया में सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। गांधी जी ने कहा, जब मैं पूरी दुनिया की तारीख पढ़ता हूं तो सिर्फ हजरत उमर इब्न खत्ताब एक ऐसे शहंशाह नजर आते हैं जो 25 लाख मुरब्बे मील में फैली हुई हुकूमत के मालिक थे और काठ के प्याले में खाते थे और काठ के प्याले में सोते थे। एक पैसा बैतुल माल से न खुद लिया और न अपने खानदान वालों को लेने दिया। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब में ये खूबियां, ये सिफतें कहां से आई? ये मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा था। इसलिए शफीक जौनपुरी ने कहा था, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो आज हमारे मुल्क में हुकूमत करने वाले ये सियासतदां अगर गांधी जी की बात पर सिर्फ 10% अमल किए होते तो आज हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया के लिए एक नमूना होता। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क में रिश्वत सतानी, करप्शन इतना ज्यादा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फुटपाथ पर पड़ा था, वो भूख से मरा था और कपड़ा उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उखाड़ो ऐसे पेड़ों को, उखाड़ो ऐसे पेड़ों को, उखाड़ो ऐसे पेड़ों को कि जो साया नहीं रखते, चमन में काम क्या इनका, चमन बदनाम होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। दिल खैराबादी के 2-3 शेर पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दिल खैराबादी फरमाते हैं कि जिगर में हौसला, रग रग में जान पैदा कर, जिगर में हौसला, रग रग में जान पैदा कर, हर एक सांस में हिंदुस्तान पैदा कर और मिटाने के लिए आतंकवादियों का नामो निशान हेमंत करकरे जैसा जवान पैदा कर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।